الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. ہائے 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 کل سورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 عقلی دلیلیں توحید کے اوپر بیان فرمائیں اور 6 نقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر بیان فرمائے جس سے شرک اعتقادی شرک فعلی کی نفی مقصود تھی. آج کے سبق میں
یہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوگا یہاں سے، اور اس حصے کے اندر 4 عقلی دلیلیں آئیں گی۔ یہ بھی شرک اعتقادی کی نفی کے اوپر یہ چاروں دلیلیں ہوں گی۔ ایک دلیل عقلی تفصیلی ہوگی اور 3 عقلی دلیلیں اعلیٰ سبیل الاعتراف ہوں گی۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا، یہ دلیل عقلی اعلیٰ سبیل الاعتراف کس دلیل کو کہا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں جی، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے السمع کانوں کو، والابصار اور آنکھوں کو، والافئدہ اور دل کو۔ ٹھیک ہے، قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہی ذات ہوں جس نے تمہارے لیے کانوں کو پیدا کیا، آنکھوں کو پیدا کیا اور دل کو پیدا کیا۔ اللہ قرآن کے اندر جب بھی انسانیت کے اعضاء کا ذکر کرتے ہیں تو زیادہ تر ان تینوں چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، آنکھ، کان اور دل، کیونکہ یہی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے انسان حق کی صلاحیت اپنے اندر اپنا سکتا ہے، اور ان 3 چیزوں کو جب انسان غلط استعمال کرے گا تو حق سے محروم ہو سکتا ہے، وہ بلکہ ہو سکتا نہیں، ہو جائے گا۔ جب اس نے ان کو غلط استعمال کیا، گناہوں میں استعمال کیا، جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، یہ کائنات کے نظام کو، جتنے بھی اللہ نے اپنے قدرت کے دلائل رکھے ہیں، جب اپنے آنکھ، کان، دل سے ان کو نہیں دیکھے گا تو پھر وہ حق سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، تمہیں تو چاہیے تھا ظالموں شکر کرتے، میری توحید کو اپناتے، ان کو استعمال کر کے تم یہ سمجھتے کہ یہ ساری کائنات کا نظام یہ یوں ہی نہیں چل رہا، بلکہ کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، لیکن تم نے بجائے شکر کرنے کا ناشکریاں کی۔ سمجھ آئی؟ ایک بات آگے، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، زمین میں کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور طرف اسی کے تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے پیدا کر کے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ زمین میں تمہیں میں نے پھیلا دیا ہر جگہ۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جہاں پہ انسانی زندگی کارآمد ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں انسان کو رہنے کے لیے آبادی دی ہے، اللہ نے رہنے بسنے کے لیے رکھا ہے، پانی رکھی، ہوا رکھی، سمجھ آئی ہے؟ سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور زمین میں پھیلانے کے بعد میں نے تمہاری حاجتوں کو، ضرورتوں کو بھی زمین کے اندر پھیلایا ہے۔ بھائی زمین کے اندر سے غلہ، اناج، یہ سب کچھ نکلتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح پانی کا انتظام اور ہوا کا انتظام، ساری حاجتیں، ضرورتیں اللہ نے کس کے لیے پھیلا دی؟ انسان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد یہ دنیا کی زندگی پوری کرنے کے بعد وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم نے کہاں آنا ہے؟ میرے پاس آنا ہے۔ پھر جب تمہارا اصل ٹھکانہ ہی میرے پاس ہے تو تم اس دنیا کی زندگی کے اوپر کیوں جی لگا کے بیٹھے ہو؟ غور و فکر کرو، جو ہمارا ابتداءً خالق ہے، امتحان بھی ہمارا خالق ہے، مرنے کے بعد ہم نے اسی کی طرف پہنچنا ہے، لہٰذا جس کے پاس ہم نے پہنچنا ہے اس کی رضا ضروری ہے، اس کو خوش کرنا ضروری ہے، اس کو راضی کرنا ضروری ہے۔ وہ راضی ہوگا صرف اپنے آگے ہی انسان کو سجدہ ریز دیکھتے ہوئے، وہ راضی ہوگا کہ جب تم صرف اسی کو معبود مانو گے، وہ راضی ہوگا جب تم صرف اسی کے سامنے سجدہ کرو گے، اسی کے نام کی نظر نیاز دو گے۔ 2 باتیں آگے، تیسری بات، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی وہ ذات ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ اور مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے ہے اختلاف رات اور دن کا، یعنی بدلنا، تبدیل کرنا رات اور دن کا اسی کے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا جان نکالنے والا بھی میں اور جان ڈالنے والا بھی میں ہوں،
اور دن اور رات کا یہ آنا جانا یہ صرف اور صرف کس کے اختیار میں ہے؟ یہ میرے اختیار، یہ کسی دوسری ہستی کے اختیار کے اندر نہیں ہے، کسی نبی ولی پیر فقیر گدی نشین کے اختیار میں نہیں ہے یہ سب کچھ۔ یہ زندگی موت کا مالک بھی میں ہوں، تمہیں نفع نقصان پہنچانے والا بھی میں ہوں، یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ صرف اور صرف میرے حکم سے تبدیل ہو رہا ہے۔ تو تم غور و فکر کرتے جب یہ سارے اختیارات یہ میں نے دیے ہیں تو پھر اس جہان کے اندر عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ عبادت بھی صرف کس کی ہو؟ اللہ کی۔ مسجود صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں آگے، افلا تعقلون، آیا پس سمجھتے نہیں ہو تم؟ عقل نہیں رکھتے تم؟ سمجھ آئی؟ کیا ان دلائل توحید کے اندر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، یہ ہوگی جی ایک بات۔ آگے اب شکوہ ہے، بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، بلکہ کہتے ہیں، بل شکوہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ماننا تو کجا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اذا متنا، آیا جب ہم مر گئے، ٹھیک ہے، ہاں، بل قالوا، بلکہ کہتے ہیں، مثل ما قال الاولون، جو کہا پہلے کافروں نے، جو ان سے پہلے کافر گزر چکے انہوں نے جو بات کہی وہی بات یہ دہرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا، کہا انہوں نے، اذا متنا، آیا جب ہم مر گئے، وکنا ترابا، اور ہو گئے ہم مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، آیا بے شک ہم البتہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جو پہلے لوگ بات کہتے تھے وہی بات ہے، یہی دہرا رہے ہیں یہ ظالم۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ ہاں آگے، آیا بے شک، ہاں البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے ہم، البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے ہم، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد، هذا، اس کا، اس بات کا، کس بات کا؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی وعدہ دیا گیا، اب پھر ہم بھی وعدہ دیے جا رہے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ہمارے سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی اس چیز کا وعدہ دیا گیا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ بات مگر جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ جھوٹے قصے مگر پہلے لوگوں کی، یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ افسانے ہیں، یہ روایتیں ہیں، بس ایسی ویسی کوئی بات نہیں، حقیقت کوئی نہیں، بس زندگی کون سی ہے؟ یہی دنیا والی ہے، یہی ہوگی، بس ایک بار موت آئے گی، دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا ہم نے۔ ٹھیک، یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ بات دل میں رکھنا، یہ یاد رکھ لینا، یہ قیامت کے منکر تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہ سمجھ آئی ہے؟ انہی کو اللہ سب سے زیادہ اس بات کے اوپر مخاطب کرے۔ اچھا، یہ شکوہ اللہ نے بیان کر دیا، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ 3 عقلی دلیلیں دیں گے، کتنی؟ 3، 4 ٹوٹل عقلی دلیل، ایک ہو گئی یا پیچھے؟ اب 3 عقلی دلیلیں مزید آئیں گی، اور وہ جو دلیلیں ہوں گی وہ اعلی سبیل الاعتراف دلیلیں ہوں گی عقلی، لیکن اعلی سبیل الاعتراف، اعلی سبیل الاعتراف کس کو کہتے ہیں؟ اعلی سبیل الاعتراف دلیل اس کو کہا جاتا ہے کہ مخالف بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، مخالف بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں، پہلی عقلی دلیل ہے یہ اعلی سبیل الاعتراف۔ مشرکین نے کہا نا کہ یہ سب افسانے ہیں، دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے، دوبارہ کوئی اٹھنا نہیں ہے، بس مر گئے، ختم۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے اس قول کا رد کیا ہے، اور اس میں شرک اعتقادی کی بھی نفی ہوگی، اور حشر و نشر کا بھی ثبوت ہوگا، دوبارہ اٹھنے کا بھی ثبوت ہوگا، اور شرک اعتقادی کی بھی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی، دونوں کام ہوں گے۔ دیکھیں جی، قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، میرے پیغمبر ذرا پوچھئے ان سے، کس کے لیے ہے یہ زمین؟ یہ زمین کس کے لیے ہے؟ وَمَنْ فِيهَا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے۔ ٹھیک ہے، وَمَنْ فِيهَا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ ومن، یہ ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے نا۔ اچھا بھئی، ارض اور ارضیات، اس کے اندر ذوی العقول چیزیں بھی ہیں اور غیر ذوی العقول چیزیں بھی ہیں، ذی روح چیزیں بھی ہیں اور غیر ذی روح چیزیں بھی ہیں، لیکن
زی روح ذویل عقول چیز کو غالب کر کے یہاں پہ اللہ نے من کا لفظ بولا، ماں کا نہیں بولا. ذویل عقول کو غلبہ دے کے ومن کو بولا گیا، وگرنہ ہے دونوں چیزیں شامل اس میں، ارض ارضیات دونوں چیزیں، مخلوق جاندار ہے غیر جاندار ہے، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھئے زمین ہے کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے آگے ومن فیہا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ سب کچھ. ٹھیک ہے آگے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو بتاؤ، اس سوال کا جواب دو. سیقولون للہ، ان قریب یہ بولیں گے، یہ کہیں گے یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ مکہ کا مشرک کیا کہتا تھا؟ یہ زمین کی ملکیت صرف کس کے پاس؟ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے یہ سارا کس کا ہے؟ بولو سارے اونچی آواز سے بولو، کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ سارا عقیدہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. یہ زمین کس کے لیے ہے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ مشرکین مکہ کا. اگر تم جانتے ہو دو اس چیز کا جواب. ظالمو حشر و نشر کا انکار کرتے ہو، قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہو تم. ٹھیک ہے اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا ابتدان خالق بھی اللہ ہے اور امتحان خالق بھی اللہ ہے، تو کیوں تم ڈرتے نہیں ہو اس بات سے؟ قل افلا تذکرون، میرے پیغمبر فرما دو آیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ جو اتنا بڑا مالک ہے، اتنی بڑی زمین جس نے پیدا کر دی، انسان اس کے اندر بسا دیے، اتنی زمین کے اندر معدنیات اس نے بکھیر دی، کیا وہ رب دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوگا؟ ایک بات حشر و نشر کا بھی ثبوت ہے، اور دوسری بات جب یہ زمین بھی اللہ کے لیے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب کچھ اللہ کا ہے، تو عبادت بھی صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک دلیل ہوگی یہ. آگے یہ علی سبیل الاعتراف، سمجھ آئیے نا کہ مشرک بھی مانتے تھے اس بات کو. آگے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، میرے پیغمبر پوچھئے ان سے کون ہے پالنے والا، کون ہے رب 7 آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا؟ 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا بھی رب کون ہے؟ ان سے پوچھئے میرے پیغمبر، ان سے سوال کریں ذرا. سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے یہ 7 آسمانوں کا مالک صرف کون؟ اللہ ہی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ للہ یہ شروع میں لام ہے نا، لام زیر لی، یہ اختصاص کا معنی دے رہا ہے، مطلب صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے قل افلا تتقون، پھر میرے پیغمبر فرما دو آیا تم بچتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں شرک و کفر سے بچتے؟ ظالموں جس نے 7 آسمان پیدا کیے، جو 7 آسمان کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، تو پھر باتیں بھی اس کائنات میں کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. سمجھ آئی ہے؟ آگے 2 ہوگی. چوتھی دلیل اللہ اکبر سبحان اللہ. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، میرے پیغمبر پوچھئے ان سے کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی؟ یہ کس سے سوال کر رہا ہے؟ کس سے؟ مشرکین مکہ سے. میرے پیغمبر پوچھئے ان سے کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور نہیں پناہ دی جاتی اس پر، مطلب یعنی اس کے پکڑے ہوئے کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اس کے پکڑے ہوئے کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، صرف وہی پناہ دیتا ہے. ہاں جس کو وہ پکڑ لے پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا. اچھا یہ پوچھ میرے پیغمبر ان سے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے یہ بولیں گے اللہ ہی کے لیے ہے. بادشاہت بھی صرف کس کے لیے ہے؟ ہاں پناہ بھی صرف کون دیتا ہے؟ ہاں جس کو وہ پکڑ لے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ بھی قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. قل فأنا تسحرون، فرما دو میرے پیغمبر پھر کہاں سے جادو کیے جاتے ہو تم، اور تمہاری عقلیں کہاں مر گئیں؟ تم پر کہاں سے جادو پھر گیا؟ پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر باتیں ساری اسی کے لیے کرو، سجدے سارے اسی کے لیے کرو. مختار کل، عالم الغیب، مشکل کشا، حاجت روا، صرف اسی کو مانو. دیکھو یہ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا قرآن پاک میں، اس کو ذرا یہ حوالہ یاد کر لو. یہ سورۃ مومنون ہے، پیچھے سارا نا اللہ میٹھا میٹھا مضمون بیان کر رہے تھے، یہاں پہ آگے اللہ نے تھوڑی سی بات کو اٹھایا ہے. یہ بڑی میٹھی سی سورت ہے،
آخر کے اندر اللہ نے آگے بات کو نا گرم کر دیا ایک لحاظ سے. 3 باتیں بیان کی مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا. یہ بات ذہن میں رکھ لو. کون کتنے نمبر آئے تھے جی؟ آیت نمبر 84 85 86 87 88 89 یہ آیتیں یاد کر لو. ان کا زبان نہیں یاد نہ کرو، ترجمہ صرف یاد کر لو، حوالہ یاد کر لو. سورۃ مومنون ہے، 18واں سپارہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پیغمبر ان مشرکوں سے پوچھو ساری کائنات کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. یہ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ تھا. اور یہاں پہ کیا سنایا جاتا ہے؟ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد. محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ہاں، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. خدا جس کو پکڑے، خدا جس کو پکڑے، اللہ جس کو پکڑ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لیتے ہیں. لیکن جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی، پھر اللہ بھی طاقت نہیں رکھتے اس کو چھڑانے کی. بولو اس کے اندر کس کی کمزوری کو بیان کیا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور کہا گیا اور اللہ تعالیٰ کو کمزور کہا گیا. حالانکہ اللہ تو اعلان کروا رہے اپنے نمائندے سے 5 وقت اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سارے چھوٹے. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. بڑے عقائد لوگوں کے بگڑ چکے ہیں، بڑے آج لوگوں کے عقائد بگڑ چکے ہیں. یقین کو زہر سے بھی گندے عقائد ہو چکے ہیں، زہر سے بھی گندے. سمجھ آئی ہے؟ جسمانی صحت کے لیے اتنا وہ زہر مضر نہیں جتنا روحانی صحت کے لیے ان کے یہ شرکیہ کفریہ گندے بول عقائد جتنے روحانی صحت کے لیے ان کے مضر بن چکے ہیں، نقصان دہ بن چکے ہیں. اور قصور سارا یہ کس کا ہے؟ یہ پیٹ پرست مولانا صاحب کا کو اس کا ہے، جس نے حق کو چھپایا اور دل سے اس نے اللہ کا دین بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. اپنی پیٹ پرستی کے لیے حق کو چھپایا، اللہ کی توحید کے اوپر پردہ ڈالا اور عوام کا بیڑا غرق ہو گیا. شرک عام ہو گیا، شرکیہ بول عام ہو گئے. اللہ سے مقابلہ کرنا عام ہو چکا ہے آج. یہ مقابلہ ہے نا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے. یہ مقابلہ ہے. اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور فلانا پیر بھی اولاد دیتا ہے. مقابلہ ہے نا. اللہ بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور فلانا پیر بھی ہر چیز کو جانتا ہے. یہ مقابلہ ہے. اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے اور فلانا بزرگ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے. اللہ بھی خوشیاں دیتا ہے، فلانا پیر بھی خوشیاں. یہ کیا ہے؟ یہ مقابلہ ہے، مقابلہ. بلکہ یہ اب بات تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے. جس طرح کل قرآن پاک میں آیا نا کہ یہ نئی نئی شرک کی راہیں کھول رہے ہیں، نئی نئی شرک کی راہیں کھول رہے ہیں. اب بات اللہ کی رہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بس پیر ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے سارے اختیارات ہمارے پیر کو دے رکھے ہیں. اللہ فارغ بیٹھا ہے، بس جو کچھ لینا ہے انہی سے لو. زندگی موت کا مالک ہی ہمارا پیر بن چکا ہے. بس مجھے رمضان میں ایک بندے نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کے ماحول سے نکال کے توحید کی طرف راغب کیا. اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے. وہ خود اپنے زبان سے کہہ رہا ہے، کہتا ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا، ہم یہاں تک عقیدے بنا لیے تھے ہم نے کہ یہ پیر ہے جو اب اس کو زندہ کرے گا. موت تو آ گئی، اب اس پیر کے ہاتھ میں اس کو حیات دینا. یہاں تک ہمارے عقیدے بن چکے تھے بس پیر ہی ہے جس جو زندگی موت کا مالک بن چکا ہے. یہ کس کا قصور ہے سارا؟ یہ سارا مولانا صاحب پیٹ پرست کا قصور ہے. جمعرات کو تھوڑی سی روٹی مل گئی، 40واں، تیجا، 7واں، 10واں، 21واں اس کے اوپر پل رہے ہیں بس سارے. سمجھ آئیے؟ کبھی ربیع اول آ گیا، کبھی محرم آ گیا، کبھی سفر آ گیا، کبھی کون سا مہینہ. سیزن لگائے ہوئے ہیں ظالموں نے اپنے، روٹی کے لیے سیزن چلائے ہوئے ہیں. محرم کے اندر 5-6 تقریر رٹ لی کربلا کے اوپر. چل بھئی جدھر جا رہے ہیں عوام کو رلا رہے ہیں مولوی صاحب، بلے بلے عوام کو رلا کے رکھ دیا. ربیع الاول آ گیا، پھر سیزن شروع ہو گیا مولانا صاحب کا. پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقریریں 5-6 رٹ لی. پھر رمضان آ گیا، رمضان کے اوپر 2 موضوع بیان کر دیے. چل بھئی بس یہ سرکٹ چلا کے رکھا ہے. باقی پورا سال کوئی نہ کوئی مرتا رہتا ہے، وہ مولوی صاحب کی روٹی چل رہی ہے بس. وگرنہ جمعرات تو پکی ہے، پیر بھی پکا ہے، سوموار بھی پکا ہے. سمجھ آئی ہے؟ جمعرات بھی پکی ہے. ٹھیک ہے. اور عوام بھی خوش ہے بیچاری، چلو جمعرات کو مولوی صاحب کو روٹی کھلا کے ہمارے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. سور کھاؤ، خنزیر کھاؤ، حرام کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، بس جمعرات کو مولوی کو روٹی کھلا دو، مغرب کے بعد ہمارے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھر جائے گا.
اللہ معاف فرمائے۔ اللہ نے فرمایا جو ایسے مولوی ہیں نا جو حق کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ نے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا یہ کھا نہیں رہے بلکہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اور کل قیامت والے دن لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے بولے گا بھی نہیں، ایسے مولویوں سے۔ بات سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ ہاں، کم ملیں گے تمہیں ایسے اللہ والے، ایسے مولوی جو تمہیں توحید کھول کھول کر بیان کر کے سنائیں گے، کم ملیں گے۔ زمین کے اوپر بہت کم تعداد کے اندر ایسے علماء کرام رہ گئے ہیں، ایسے علماء حق جو اللہ کی توحید کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اس وقت، وگرنہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے بس میری روٹی بچ جائے، میرا رزق بچ جائے، میری روٹی بچ جائے، میرا رزق۔ میرا خود کئیوں سے بات ہوئی ہے، کئیوں مولوی، وہ کیا کر رہے ہو تم یار، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے مسجد دی، مصلی دیا، ممبر دیا، تم نے اس کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا تم نے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کے اوپر مسئلہ کھول کے بیان کرو، اپنے پیٹ کو آگے نہ رکھو، اپنے دل کو آگے رکھو، اپنی آخرت کو آگے رکھو۔ آگے سے جواب صرف یہی ہے، بیوی بچے بھی پالنے ہیں، اب ان کا کون کرے گا؟ یہی جواب ہے ان کے پاس۔ سمجھ آئیے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آمین آمین۔ آگے دیکھیں جی، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، پیچھے آیا نا یہ بھی کہ یہ مشرک کہتے تھے کہ پہلے لوگوں کی کیا ہیں باتیں ہیں، ہم دوبارہ کوئی زندگی، اب یہ اسی کے متعلق اللہ نے بات کو پھر اسی کے اوپر لے گئے، زجر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے فرمایا بل اتیناہم، بلکہ لے آئے ہیں ہم ان کے پاس حق کو، ہم ان کے پاس کیا لے آئے ہیں؟ حق کو لے آئے ہیں، حق کو۔ اسی کا جواب ہے ان ھذا اساطیر الاولین کا۔ مسئلہ توحید، حشر و نشر یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ قیامت، یہ دوبارہ زندگی کا مل جانا یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں میرے پیغمبر، یہ حق کو لے کے آئے ہم ان کے پاس، ایسے مضبوط دلائل سے ثابت ہیں یہ حشر و نشر، دلائل عقلیہ، یہ توحید کے دلائل، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، سبحان اللہ۔ اب یہ بھی آیت ذرا غور سے سمجھنا، تمام مسئلہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے دلائل عقلیہ نقلیہ سے ثابت کر کے اللہ نے اصل دعوے کو آشکارا کیا ہے، اب اپنے اصل دعوے کی طرف اللہ نے رخ موڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بیٹا، کوئی قائم مقام نہیں، کوئی نائب نہیں اللہ کا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے ساتھ اس کے کوئی دوسرا الہ بھی، کوئی دوسرا معبود بھی نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی اللہ نے بیٹا قائم مقام نائب بھی نہیں بنایا اللہ پاک نے، ٹھیک ہے۔ یہ دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، سبحان اللہ، اس وقت چلا جاتا، ہاں اس وقت اگر کوئی معبود ہوتا میرے علاوہ، اگر کوئی میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا، اِذَا لَذَهَبَ، اس وقت البتہ وہ چلا جاتا، کل الہ، ہر معبود، بما خالق کا ساتھ اس چیز کے جو اس نے پیدا کیا، والا علی بعضہم علی بعض، اور البتہ چڑھائی کرتا بعض ان کا اوپر بعض کے، وہ چڑھتے بعض ان کے اوپر بعض کے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہونا تھا وہ اپنی لیدہ لے کے چلا جاتا خلقت کو، ٹھیک ہے۔ ہر معبود اپنی اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو لیدہ لیدہ چیکے، اور آپس کے اندر ان کی جنگ ہونی تھی۔ والا اعلیٰ، دیکھو اندر بعضہم علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے چڑھائی کرنی تھی، اقتدار کے لیے انہوں نے لڑنا تھا، جس طرح دنیا کے بادشاہ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، زمینوں کے پیچھے دنیا کے بادشاہ لڑتے ہیں، اسی طرح پھر معبودوں کے اندر بھی لڑائی ہونی تھی، نہ یہ اتنی کائنات میری ہے، اتنی تیری ہے۔ فلانا معبود کہتا نہ بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوگی، فلانا کہتا ہوا چلے گی، فلانا کہتا نہیں تیز چلے گی، فلانا کہتا ہلکی چلے گی، اقتدار کے پیچھے لڑائیاں، کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جاتا، اللہ نے فرمایا۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں سبحان اللہ، کیسی زبردست اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ اگر پیچھے بھی آئے نا سورۃ انبیاء میں کہ اگر کئی معبود ہوتے آسمان و زمین میں تو سارا نظام ہی کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا، درم برم ہو جاتا کائنات کا۔ لیکن ساری کائنات کا نظام اس وقت تک شروع سے لے کر اب تک درست چل رہا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اب تک کیا چل رہا ہے؟ درست چل رہا ہے۔
سورج کا نظام بھی درست ہے، چاند کا نظام بھی درست ہے، رات اور دن کا آنا جانا بھی درست ہے، بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، زمین کا نظام، آسمان کا نظام، ساری کائنات کا نظام درست ہے۔ تو کیا مطلب؟ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیا ہے اللہ کی ذات؟ پاک ہے۔ ساری کائنات کا نظام جب درست ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کوئی دستگیر نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ساری کائنات کا نظام درست ہونا اس بات کی پکی دلیل ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو یہ گھڑ رہے ہیں مشرکین کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، کسی کو توحید سمجھائے نہیں ہونا، اسی طرح سمجھایا کرو، یا احتیاط رکھو کہ اگر کائنات میں کوئی اور معبود بھی ہوتے، کوئی عبادت کے لائق ہوتا، کوئی سجدے کے لائق ہوتا، یا آسمان کا نظام ہی درم برم ہو جاتا۔ لیکن سبحان اللہ عما یصفون کہ کائنات کا نظام درست چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، جاننے والا ہے غیب کو، والشہادتی، اور حاضر کو، فتعالی عما یشرکون، پس بلند و بالا ہے اللہ کی ذات، عما یشرکون، ان ہستیوں سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں اس کا۔ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، سب ہیچ ہے، سب کمزور ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بلند و بالا ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، آگے اللہ قل ربی ما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تخویف دنیاوی آگئی۔ فرما دو اے میرے رب، میرے پیغمبر فرما دو اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر دکھائے تو مجھے وہ عذاب جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو جس کا وعدہ دے دا نا کافروں کو، اگر نہیں مانے گے تو میں ہلاک کر دوں گا، یا اللہ اگر تو نے مجھے دکھا دیا، اگر میں زندہ رہا، اگر میری زندگی کے اندر ان کے اوپر عذاب آ گیا، یا اللہ تو نے مجھے دکھا دیا میری آنکھوں سے، ہاں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے پروردگار پس نہ کر تو مجھے بیچ قوم ظلم کرنے والی کے، یا اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم کے اندر نہ رکھنا، نکال دینا مجھے ان سے، یا اللہ جب تیرا عذاب آئے۔ اچھا، اللہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے کہ میرے پیغمبر آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے کہ جب یا اللہ میری زندگی کے اندر ان کافروں کے اوپر عذاب آ گیا نا جس کا تو وعدہ دے رہا ہے، مجھے اس قوم ظالمین کے اندر نہ رکھنا، مجھے نکال دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ظاہری بات ہے عذاب نہیں آ سکتا، یہ اس عذاب کی اظہار شدت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر ہر کسی کو اس عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر کسی کو اس عذاب سے بچنا چاہیے کہ وہ عذاب بڑا سخت ہوگا، وہ عذاب بڑا ہولناک ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اوپر یہ کہ آپ کو دکھائیں، ما نعدہم، جن کا ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو، لقادرون، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں، اوپر اس کے کہ دکھائیں آپ کو وہ عذاب جو وعدہ دیے جاتے ہیں، البتہ پوری قدرت رکھنے۔ میرے پیغمبر جس عذاب کا ہم وعدہ دے رہے ہیں نا، عذاب لانے پہ ہمیں پوری قدرت ہے، لا سکتے ہیں، لیکن ہم تھوڑی ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، وہ ڈھیل ہماری حکمت ہے تاکہ یہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں گے، وگرنہ ہے ہم قادر ہیں اس بات کے اوپر۔ آگے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، قبل از عذاب یہ برتاؤ کرو، یہ طریقہ تبلیغ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی میرے پیغمبر جب تک عذاب نہیں نہ آ جاتا اس وقت تک آپ کے ذمہ کیا کام ہے؟ ادفع باللتی، یعنی دفع کر تو اس طریقے پر، ادا کر تو اس طریقے پر جو بہتر ہے بری بات کے، یعنی جواب دے تو بری بات کے بدلے اچھی بات، بری بات کے بدلے اچھا جواب، جو بہتر جواب ہے وہ دے۔ نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر یا مشرکین آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں جھوٹا قرار دے رہے ہیں، آپ کو قرآن کو نہیں مان رہے، میرے پیغمبر
آپ مغموم ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بری بات کے بدلے اچھا جواب دینا ہے، احسن انداز سے، اپنے اخلاق کریمانہ سے، نرم لہجے کے اندر آپ نے میرا مسئلہ توحید بیان کرنا ہے۔ باقی یہ مشرک جو بکواس کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں، جو یہ گھڑ رہے ہیں نا باتیں میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اگر بوجہ بشریت آپ کو میرے پیغمبر غصہ آ بھی جائے تو پھر آپ کہیں اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وساوس سے۔ ہمزات کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ، کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی چھیڑ چھاڑ۔ یہ دعا یاد کریں جی سب حضرات، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ٹھیک، شیاطین کی وساوس سے، چھیڑ چھاڑ سے میں کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب، اور میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے اے میرے رب یہ کہ حاضر ہوں وہ شیاطین میرے پاس، ٹھیک ہے، وسوسہ تو درکنار، میرے پاس وہ حاضر بھی نہ ہو شیطان تاکہ وہ تیر چلائیں، ٹھیک ہے، سمجھے، میرے پاس وہ شیطان حاضر بھی نہ ہو تاکہ وہ تیر چلائیں۔ اچھا، تیر چلانے کا مطلب جو میں نے بات کہی ہے، یعنی وہ میرے دل میں خلاف مصلحت وسوسہ نہ ڈالیں۔ ایک ہوتا ہے وسوسہ خلاف شریعت، ایک ہوتا ہے وسوسہ خلاف مصلحت۔ نبی کے دل کے اندر شیطان خلاف شریعت وسوسہ نہیں ڈال سکتا، ہاں خلاف مصلحت ڈال سکتا ہے۔ یا اللہ وہ خلاف مصلحت وسوسہ بھی میرے دل کے اندر نہ ڈالے، میرے پاس وسوسہ ڈالنا تو دور کی بات، وہ حاضر بھی نہ ہو میرے پاس شیطان، سمجھ آئیے۔ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے بچنے کے لیے۔ ہم کس باغ کے مولی ہیں، سمجھ آئیے، ہم کہاں کے لوگ ہیں کہ ہم شیطان کی چال سے، اس کے تیروں سے بچ جائیں۔ یہ یاد کر لو دعا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سمجھے، یہ کل میں سب سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں آگے دیکھیں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ تخویف اخروی ہے، تخویف اخروی۔ اب تو غفلت میں ہے یہ مشرک نہیں مان رہے نا، اب تو غفلت کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اصرار بڑا بڑھ رہا ہے ان کا انکار ہے بڑا بڑھ رہا ہے، نہیں مان رہے، لیکن اللہ نے فرمایا جب آ جائے گا نا موت کا فرشتہ ان کے پاس، ان کی روح قبض کرے گا، ان کو جوتے لگیں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ جب اپنا انجام بد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر اللہ سے یہ التجا کریں گے، کیا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے ان کے پاس موت، قال رب ارجعون، پھر التجا کریں گے، ہاں اے ہمارے رب، کہے گا اے میرے رب لوٹا تو مجھ کو، کہاں پہ؟ دنیا میں، ایک باری چھڑ دے، ٹھیک ہے، اب نہ مار مجھے، نہ مارنا مجھے، پھر دوبارہ لوٹا، ایک موقع تو دے دوبارہ، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں نیک نیک، میں نیک نیک عمل، فیما ترکتو، فیما ترکتو، کہاں پہ نیک؟ بدلے اس کے جو چھوڑ آیا ہوں میں دنیا کے اندر، یا اللہ میں نے بڑا شرک کیا، بڑا کفر کیا، تیری نافرمانی کی، بے حیائی پھیلائی، فساد پھیلایا زمین، یا اللہ یہ چھوڑ کے آیا، اب تو دنیا کے اندر بھیجے گا، میں اس کی جگہ نیک عمل کروں گا، پکا حاجی نمازی بنوں گا، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، بے حیائی نہیں پھیلاؤں گا، نہیں الٹے کرتوت نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، کفر نہیں، کچھ نہیں کروں گا، اب تو نیک عمل ہوں گے بس میرے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے جواب دیا، کلا، کیا؟ کلا، ہرگز نہیں، ایک ہی لفظ کے اندر، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے اس کو، اللہ نے فرمایا یہ ایک بات ہی ہوگی، کلمہ ہی ہوگا جو بس کہے گا، اس کی بات پوری کوئی نہیں کی جائے گی، بس یا اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، میں نیک عمل، اللہ نے فرمایا یہ بس بات ہی ہوگی، وگرنہ اب مہلت نہیں ملے گی، مہلت بڑی لمبی مل گئی، کتاب آئی، قرآن آیا، علماء نے سمجھایا بڑا، باز آ جاؤ، ہٹ جاؤ، الٹے نکام نہ کرو، ورنہ جوتے پڑیں گے تمہیں موت کے وقت، نہیں مانتے تھے، منہ پھیر کے چلے جاتے تھے، اور مولویوں کی بات کو یوں ہی ٹھکرا کے چلے جاتے تھے، وہ مولوی تو بول دے ہی رہندے بس، یہی کہہ کے چلے جاتے تھے، لیکن اب پتا چل رہا ہے ان سب کو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں آگے دیکھیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
اور پیچھے ان کے ایک آڑ، برزخن آڑ، پردہ ہوگا. کب تک؟ الی یوم یبعثون، طرف اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی قبر کی زندگی مراد ہے. یہ پردہ ہے. اللہ نے فرمایا 3 عالم ہے، یہ پہلے ذہن میں رکھیں. عالم ایک ہوتا ہے عالم، وہ نہیں، عالم وہ ہوتا ہے دین کا سیکھنے والا. ایک عالم ہوتا ہے جس کو جہان کہا جاتا ہے، دنیا. عالم دنیا یہ جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک عالم، ایک جہان ہے. ایک ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد قبر کی زندگی. سمجھے؟ ہاں، عالم برزخ کے اندر بھی عذاب ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے. ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کس طرح ہو رہا ہے، کیسے نہیں. اللہ نے ہمیں شعور نہیں دیا اس کا، لیکن ہے برحق، عذاب ہے برحق. عالم برزخ 2، اور تیسرا عالم عالم آخرت. 3 عالم ہے. ان تینوں سے ہم نے گزر کے جانا ہے، تینوں سے ہم نے گزر کے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ دنیا، برزخ، آخرت، 3 عالم ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک وہ برزخ والی زندگی، وہی مراد ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور پیچھے ان کے ایک آڑ ہوگی طرف اٹھائے جانے کے دن تک. ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پس جب پھونکا دیا جائے گا سور کے اندر. جی بھئی یہ کون سا نفخہ مراد ہے، اولا یا ثانیہ؟ ہاں نہیں اولا نہیں، ہاں ثانیہ نفخہ مراد ہے. دیکھو غور سے آگے دیکھو، آیت ہے نا فمن ثقلت موازینہ، نفخہ ثانیہ مراد ہے. ہاں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا دیا جائے گا سور میں، یعنی دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اللہ اکبر، نہیں ہوں گے کوئی رشتے درمیان ان کے اس دن. آئے دنیا کے اندر تو خاندانی وجاہت کے اوپر بڑا فخر کرتے ہو، دنیا کے اندر تو خاندانی عزتوں کے اوپر بڑا فخر کرتے ہو، لیکن قیامت والے دن، روز محشر کے دن، کوئی خاندانی وجاہت حاصل نہیں ہوگی، کوئی کسی کو کسی خاندان کے اوپر امتیاز حاصل نہیں ہوگا. وہاں پہ سب کے سب حساب دیں گے، بس ایک صف کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک، سب ایک صف میں، کوئی جٹ، کوئی ارائیں، کوئی راجپوت، کوئی مغل وہاں نہیں چلے گا. ربا میں مغلاں دا منڈا، میں نے تھوڑا جا سائڈ تے کر، گرمی بڑی ہے تھے، وہاں پہ نہیں چلے گا یہ کام. سارے ایک میدان کے اندر ہوں گے، سب ایک میدان کے اندر پسینے سے شرابور. اللہ اکبر. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگار اس دن پسینے سے ایسا شرابور ہوگا، 70 گز زمین نیچے اس کا پسینہ زمین کے اندر جذب ہو جائے گا. اور بعض ایسے ہوں گے پاؤں کے ٹخنوں تک پسینے سے شرابور ڈوبے ہوں گے، بعض پنڈلیوں تک، گھٹنوں تک، اور بعض رانوں تک، بعض ناف تک، بعض سینے تک، اور بعضوں کی پیشانیاں پورے کے پورے ہی وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ، جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پسینہ چھوٹتا ہے نا بندے کا، لیکن آخرت والے دن یہ دنیا کا پسینہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ مصیبت دنیا کی مصیبت کے آگے کچھ. اللہ اکبر. وہ مصیبت بہت بڑی ہے، وہ مصیبت بہت بڑی دن ہوگی. اللہ اکبر. اللہ سب کو بچائے. دعا کیا کرو، یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا، اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرما. یہ دنیا کی مصیبتیں کوئی مصیبتیں نہیں ہیں جن کو ہم لے کے بیٹھے ہیں آج. اللہ اکبر. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ سوال کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی وہ کیا کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار تو کس خاندان سے ہے، تو کون سی برادری سے تعلق رکھتا ہے. وہاں نہ کوئی فخر چلے گا، نہ کوئی وجاہت، نہ عزت، کچھ بھی نہیں چلے گا. زبان لکڑ کی. اب دیکھو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ خاندانی وجاہت نہیں چلے گی، بلکہ اعمال کا سکہ چلے گا. وہاں پہ اعمال دیکھے جائیں گے بس. اللہ اکبر. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس وہ انسان جس کا بھاری ہو گیا پلہ ایمان والا، ہاں، فاولئک هم المفلحون، بس یہی ہیں وہ کامیاب ہونے والے لوگ. اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے، جس کے اعمال اچھے ہوئے وہ کامیاب.
اللہ اکبر. آگے پھر تخویف اخروی. ومن خفت موازینہ، اور وہ انسان جس کے ہلکے ہو گئے، اس کا وزن پلہ اس کا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، پس یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے برباد کر ڈالا اپنی جانوں کو. ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، خود انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، خود برباد کیا. فی جہنم، بیچ جہنم کے ہوں گے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے. ہائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اولی داخلہ جنت میں نصیب فرمائے. یہ بھی دعا ساتھ کیا کرو، یہ ایسی دعائیں یاد کیا کرو. صرف یہی نہ کہا کرو یا اللہ جنت میں داخل فرما، بلکہ اولی داخلہ، اولی، تاکہ قیامت کی ہولناکی سے بچ سکو. اولی داخلہ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر نصیب فرما. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں. اور دوزخ کی عذاب سے، دوزخ کی آگ سے ہم سب کو محفوظ، کی بو تک سے ہم کو محفوظ فرما. ٹھیک ہے. ہاں. آگے دیکھیں. تلفح وجوہہم النار، جلا ڈالے گی ان کے منہوں کو آگ. وہ جہنمیوں کے منہوں کو آگ کیا کر دے گی؟ جلا دے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ بیچ اس کے بد شکل ہو جائیں گے، بد شکل ہوں گے. آگ اور جہنم کے دوسرے عذاب سب کے سب اس کے اندر. دنیا کے اندر تو بڑی اچھی شکلیں صورتیں ہیں نا، بڑے بڑے بے حیا نکلتے ہیں، کریمیں لگا کے، بلیچیں لگا کے نکلتے ہیں گھروں سے بے حیائی پھیلانے کے لیے. لیکن جہنم میں یہ ساری کسریں اللہ نکال دے گا. ظالموں، گھروں سے نکلتے تھے بڑے ٹھاٹ باٹ سے، تکبر کے اندر، دنیا کے اندر فساد پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے، میری زمین کو گندا کرنے کے لیے. آج وہی تمہیں سزا دے رہی ہے. اب جہنم کے اندر تمہاری شکلیں بھی بد شکل بنا دوں گا میں تمہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی. علم تکن، اللہ ہوگا. اب تذلیل مجرمین، اللہ چھوڑے گا نہیں قیامت والے، صرف جہنم کے اندر نہیں بھیج دے گا، اب ذلیل کرے گا اور ذلیل. علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، آیا نہیں پڑھی جاتی تھی میری آیتیں تم پر. علم تکن آیاتی، آیا نہیں تھی پڑھی جاتی میری آیتیں اوپر تمہارے. فکنتم بہا تکذبون، پس تم ساتھ اس کے جھٹلانے والے ہوتے تھے، جھٹلاتے تھے نا میری آیتوں کو، قرآن کی آیتوں. علماء پڑھ کے سناتے تھے تمہیں، نبیوں نے پڑھ کے سنائی، میرے پیغمبر نے قرآن سنایا. ظالموں تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، منہ پھیر کے چلے جاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، جہنمی کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غالب ہو گئی تھی اوپر ہمارے ہماری بدبختی. شقوتنا، اللہ کیا کریں، کیا کریں، خود ہی قصوروار ہیں. نہیں آئے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے. علماء تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہمارے قدموں میں گر جاتے تھے کہ آ جاؤ دین کو سیکھ لو، سیکھ لو، آ جاؤ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، نہ مت پڑو دنیا کے چکروں کے اندر، آ جاؤ دین کی طرف. یا اللہ ہماری بدبختی ہمیں لے ڈوبی، ہم خود ہی بدبخت تھے، وہی ہمارے اوپر غالب آ گئی. ہمارے دل دماغ کانوں کے اوپر مہریں لگ چکی تھی گناہ کر کر کے. ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن، ہم نے سمجھا ہی نہیں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. اللہ اکبر. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور تھے ہم قوم گمراہ. یا اللہ ہمارا اپنے قصور ہے، وگرنہ علماء تو تھے سمجھانے والے، تیری کتاب بھی تھی قرآن پاک عظمتوں والی، لیکن ہم خود ہی نہیں سمجھتے تھے، ہم خود ہی نہیں درس میں جاتے تھے، ہم نے خود ہی قرآن نہیں سمجھا، ہم نے خود ہی منہ کو بس نام لگایا ہوا تھا، لیبل لگایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان. ٹھیک ہے. اللہ ہوا، عمل نہیں کیا کسی نے بھی، عمل سے سب محروم ہو گئے، سب محروم ہو گئے. وگرنہ یاد رکھنا، عمل کے بغیر علم کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ عمل کے بغیر علم کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے نفع دینے والا ہو. علم بھی آ گیا لیکن عمل نہیں کیا، فائدہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے دل پاک نہیں، پاک ہو نہیں سکتا انسان، وگرنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. جب دل پاک نہیں ہے تو انسان کیسے پاک ہوگا؟ جتنا مرضی علم سیکھ لو، جب اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو کیسے پاک ہوو گے؟ وگرنہ ابلیس کو بھی بڑا علم تھا، اس کو بھی وضو کے فرض آتے تھے، غسل کے فرض ابلیس کو بھی آتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ تورات انجیل زبور کا شیطان کو بھی پتا ہے اصلی کتاب کون سی تھی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا. آج لوگ سمجھتے ہیں تھوڑا سا علم آ جائے ہم بڑے ہو گئے. نہیں، انسان ہمیشہ عمل سے بڑا ہوتا ہے، اس کے عمل سے پتا چلتا ہے
کہ اس کے اندر کتنا علم ہے. محض بیان کر دینا، واعظ و نصیحت کر دینا، یہ کوئی بات نہیں ہے جب تک دل کے اندر عمل نہیں آیا. عمل. لہٰذا یہاں پہ جو جتنے بھی قرآن سمجھنے والے بیٹھے ہو، اپنی نیتوں کو درست کرو کہ یا اللہ ہم اپنی اصلاح نفس کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھتے ہوئے سب سے پہلے جس حدیث کو بیان کیا ہے وہ یہی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. سارے عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت اچھی کرو، یا اللہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ اس کام کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک ہماری اصلاح فرما اپنے قرآن کے ذریعے، تیرا قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تمہاری نیتوں کے اوپر تمہیں اللہ تعالیٰ نواز دے گا. اور پھر عمل کرو، عمل کرو. سمجھے؟ دل پاک نہیں، پاک ہو نہیں سکتا انسان جب دل ہی گندا ہے. تو پھر علم کا کیا فائدہ ایسے علم کا؟ سمجھے کہ نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہاں عمل کرو، عمل کرو. اگر جنت کمانا چاہتے ہو نیکیاں کرو. ہاں جس نے دوزخ کمانی ہے وہ برائیاں کرے. ٹھیک ہے، گناہ کے اوپر عمل کر کے جہنم مل جائے گی، لیکن نیکیوں کے اوپر عمل کر کے، اچھے اعمال کر کے جنت بھی تمہیں حاصل ہو سکتی ہے. عمل ہے انسان کا، عمل. علم نہیں ہے، یاد رکھنا. ہاں دیکھیں آگے. ہائے ہائے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ہاں اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس جہنم سے. وہ جہنمی کہیں یا اللہ اس جہنم سے نکال دے. فإن عدنا، پس اگر ہم اب واپس آئے نا، اب واپس آئے یعنی دنیا کے اندر بھیج دے ہمیں، پھر دوبارہ اگر شرک کیا، کفر کیا، پھر دوبارہ نافرمانی کی نا، فإنا ظالمون، پس بے شک ہم اس وقت پورے پورے ظالم ہوں گے. بس ایک بار اب چھوڑ دے، بس اب تو دے نا مہلت. یا اللہ اب دنیا کے اندر بھیج دے، مہلت دے دے. ٹھیک ہے، پھر اگر واپس آئے امن شرک کی طرف، پھر ہمیں پوری پوری سزا دے دینا، پھر ہم پورے ظالم ہوں گے. قال، اللہ اکبر، قال اخسؤوا فیہا. اللہ فرمائیں گے اوے بے ایمانو پڑے رہو ذلیل و خوار ہو کر جہنم کے اندر رہو، اب تمہارا ٹھکانہ یہی ہے ظالمو. ہاں ولا تکلمون، مجھ سے کلام بھی نہ کرو، بات بھی نہ کرو مجھ سے، جہنم کے اندر پڑے رہو. بڑا سمجھایا تمہیں، بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا تمہیں. قرآن جیسی عظمت والی کتاب تمہارے گھروں کے اندر پڑی ہوئی تھی، کھولنا تک اس کو گوارا نہیں کیا، اس کو سمجھنا تک گوارا نہیں کیا. بس جب مر گیا کوئی مردے بخشوا لیے، کچہریوں کے اندر مقدموں میں پھنس گئے، قرآن سر پہ اٹھا لیا. مجھے اللہ اکبر، بس برکت کے لیے اس کو پڑھا، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا اس کے اوپر. ہاں پڑھے رہو بھی، پڑھو ذلیل و خوار ہو کر. قال اخسؤوا فیہا، ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو بیچ اس کے. ہاں اور ولا تکلمون، مجھ سے کلام بھی نہ کرو، بولو بھی نہ. بس اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اس کا قہر بھی بڑا ہے. یہ قہر ہی ہے سارا جو قرآن بیان کر رہا ہے. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بچ جاؤ اس کی پکڑ. رحمت تو اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن جب کسی کے اوپر اس کو غصہ چڑھ جائے نا، پھر بس انبیاء بھی کانپنے لگ جاتے ہیں، تھر تھر. ہاں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اللہ اکبر، انبیاء بھی کانپ جاتے ہیں. انہو کان فریق من عبادی، بے شک وہ تھا ایک فریق میرے بندوں سے. اب اللہ اپنے نیک بندوں کی یہاں پہ بیان کرنے لگے ہیں. سبحان اللہ، نیک بندوں کی باتیں کہ وہ کون تھے. ہائے ہائے، بے شک تھا ایک فریق میرے بندوں سے، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، کہتے تھے وہ دنیا کے اندر، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس بخش دے ہمیں، ورحمنا اور تو ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو بہتر ہے رحم کرنے والوں میں سے. میرے دنیا کے اندر نیک بندے کچھ یوں بھی رہا کرتے تھے، ہر وقت میرے خوف سے ان کے اوپر لرزہ طاری رہتا تھا. اللہ اکبر، ڈرتے تھے، ہر وقت کہتے تھے یا اللہ ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما، تیری رحمت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہے تیری رحمت کے سوا اگر تو نے رحم. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ. اب تم بھی بولو جہنمیوں، تم نے کیا کیا. ہاں لیکن پس بنا لیا تم نے ان کو مسخری کیا ہوا، سخرین مذاق کرتے تھے نا ان کے ساتھ. حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ بھلا دیا انہوں نے تمہیں میری یاد سے.
ٹھیک ہے، یہ تمہارے جو بڑے بڑے سردار سرغنے میرے نیک علماء کی یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، مسخریاں کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اسی حق کے انکار کی وجہ سے تم میری یاد سے غافل ہو گئے۔ یہاں سے یہ بات پلے باندھ لو، دین والوں کا اگر مذاق اڑاؤ گے، علماء کا مذاق اڑاؤ گے، تو اللہ تمہیں اپنے دین سے محروم کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، غور سے دیکھ لو۔ مذاق کرتے تھے تم ان کے ساتھ، حتیٰ انسوا ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے میری یاد سے تمہیں بھلا دیا ہے، دور کر دیا، غافل کر دیا۔ مجھے امام کا نام یاد نہیں ہے، وہ فرماتے تھے اگر کسی گھر کے اندر علماء کے خلاف باتیں ہوں، اللہ اس کی نسلوں کے اندر کبھی بھی عالم دین پیدا نہیں کرتا، کبھی بھی۔ بہت بڑی پھٹکار ہے یہ، پھٹکار اس کے گھر کے اوپر، کہ جس گھر میں علماء کے خلاف باتیں ہوں اس گھر میں اللہ کبھی بھی عالم دین کو پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صاف واضح دلیل ہے اس بات کی کہ جو اللہ والوں کا مخالف ہوگا، بکواس کرے گا ان کے اوپر، متبع سنت کے خلاف بولے گا، منہ پھاڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ مہینہ نہیں، 2 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، اللہ اس کو ایسا ذلیل و رسوا کرے گا، اس کو پتا چل جائے گا یہ مجھے سزا جو ملی ہے وہ فلانے عالم کی میں نے گستاخی کی تھی، فلانے حق والے اللہ کے توحید بندے نیک بندے کو میں نے ستایا، آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ سمجھے؟ آگے دیکھیں، وَكُنْتُم مِّنْهُ تَضْحَكُونَ، اور تھے تم ان سے ہنستے رہے۔ ظالموں ہنستے تھے نا، دیکھ کے ان کو بڑا بڑا ہنستے تھے۔ ہاں، یہ آج کل کی نئی جنریشن ہے جو پینٹ پتلون والی، ٹائی والی، یہ مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے یہ تھرڈ کلاس ہیں، پرانا اولڈ فیشنڈ۔ متبع سنت ہو، کوئی داڑھی والا ہو، اس کو دیکھ کے مذاق سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں نا، اسی طرح ہنستے ہیں۔ اور مولوی یہ طنز بن چکا ہے آج، سمجھے؟ طنز بن چکا ہے۔ یہ ساری باتیں اسی کے اندر شامل ہے۔ تم مذاق کرتے ہو داڑھی کا، میرے اللہ والے لوگوں کو مذاق کرنا اور ستانا، الیاذ باللہ۔ تم اس کی داڑھی کا جو مذاق اڑا رہے ہو، یا اس کی داڑھی کا نہیں اڑا رہے، تم یہ سوچو اس نے کس جیسا چہرہ اپنا رکھا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس نے اپنے چہرے پہ سجائی، اس وجہ سے تو اس کو بدنام کر رہا ہے۔ تو طنز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو قصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال رہا ہے، اس کا نہیں نکال۔ بڑی مسلمانوں کے اندر یہ جہالت پیدا ہوتی جا رہی ہے، یہ سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک میں نے بدلہ دیا ان کو آج کے دن بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا تم نے اپنا حال تو دیکھ لیا نا، کس حال کے اندر، جہنم کے اندر پڑے ہو۔ اب ان غریب مسلمانوں کو دیکھو جن کو تم مذاق کرتے تھے۔ ہاں، انہوں نے دنیا کے اندر صبر کیا، تمہاری بری بری باتوں کو سن کے صبر کیا بڑا، آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے۔ وہ دیکھو جنت کے اندر پڑے ہوئے، خوش و خرم ہیں، وہ خوشحال زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ ساری مصیبتیں پریشانیاں میں نے ان کی ختم کر کے رکھ دی ہے۔ ہائے انہم هم الفائزون، بے شک وہ وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ فرمائیں گے کتنا ٹھہرے ہو تم، ذرا یہ بھی بتا دو، سوال کا جواب دے دو، کتنا ٹھہرے ہو تم زمین میں، سال گنتی کی کتنے سال ٹھہرے ہو، ذرا بتاؤ نا زمین کے اندر۔ قالوا لبثنا یوما، کہیں گے وہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن، او بعض یومن، یا دن کا بعض حصہ، ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ دنیا کی زندگی کو تو بڑا سمجھتے تھے نا، او پڑے ہیں ابھی 70 سال بڑھاپے کے اندر، مرنا بہت دور پہ حل ہے اپنا، ایسے ہی کہتے تھے۔ ابھی تو بڑھاپا آئے گا، ابھی تو جوانی چل رہی ہے، بڑے بڑی موج مستیاں کرنی ہے اس کے اندر ہم نے، ٹھیک ہے، ابھی تو لڑک پن چل رہا ہے، نئی نئی جوانی اٹھی ہے، اس کو کسی نہ کسی دنیا کی، کہتے ہیں نا زندگی 4 دنوں کی، ہاں وہ 4 دنوں کی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے، ہاں کہیں گے ایک دن یا دن کا بعض حصہ، لیکن یا اللہ ہم یہ عذاب کی شدت کی وجہ سے سب کچھ بھول چکے ہیں، ہماری عقلیں ختم ہو چکی ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کتنا ٹھہرے کتنا نہیں۔ فاسأل العادین، پس تو پوچھ گنتی کرنے والوں سے، وہ فرشتوں سے پوچھ جو ہماری عمریں لکھا کرتے تھے، ان کو پتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان سے کیا پوچھوں، میں بتاتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا ان لبثتم الا قلیلا، نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا زمانہ، تھوڑا۔ بھائی آخرت کی زندگی کو کوئی سال ہے وہاں، کوئی دن رات، کوئی سال، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی، بس اس کے بعد موت نہیں۔ ہاں
یہ دنیا کے 50 سال 60 سال 100 سال 200 سال 300 سال 400 1000 سال بھی کوئی زندگی گزار لے، آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہی زمانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑا، وہ ایک دن کیا بعض حصہ کیا، وہ تھوڑا ٹھہرے ہو تم۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر بے شک تم جان لیتے، کاش کہ بے شک تم دنیا میں یہ باتیں جان لیتے۔ ہو گئی جی ساری باتیں، اب یہ آخری افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آیا پس گمان کر لیا تھا تم نے سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثاً بے فائدہ ہیں، کھیلنے کے لیے پیدا کیا تھا دنیا کے اندر، تم نے یہی سوچ لیا دنیا میں، وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی خیال ہے آج کہ دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے ہیں، موج مستی کے لیے آئے ہم۔ اللہ نے فرمایا یہی خیال کیا تھا نا دنیا میں تم نے کہ بس ہم نے بے فائدہ پیدا کیا، حکمتوں سے خالی پیدا کیا، آزاد، کوئی قلے کے ساتھ تمہاری رسی نہیں تھی، آزاد چھوڑ دیا تمہیں، جو مرضی دنیا کے اندر کرو، جو مرضی حرام کھاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہماری طرف تم لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہی خیال کیا تھا تم نے دنیا کے اندر، ہر کس یہی ذہن کے اندر لے کے بیٹھا ہے، ہر کوئی یہی دماغ کے اندر لے کے بیٹھا، دنیا کے اندر بس موج مستیاں موج مستیاں۔ دیکھ لو خدا کی قسم یہ آیت چوٹ مار رہی ہے دلوں کے اوپر، سمجھ لو۔ افحسبتم، تم نے گمان کر لیا تھا ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثاً بے فائدہ، بیکار پیدا کیا تھا، نہ ہم نے اپنی عبادت ایک مقصد دے کے تمہیں دنیا میں بھیجا، تو وہ مقصد حاصل کرنا تھا تم نے، لیکن آج تم بے فائدہ ہو چکے ہیں۔ ساری باتیں اب ہوگی، اب اللہ ساری صورت کا خلاصہ بیان کرے گا، دلائل نقلیہ بھی دے دیے، دلائل عقلیہ بھی دے دیا، سب کچھ ہو گیا، اب آخری صورت کا خلاصہ۔ اب فتعالی اللہ الملک الحق، پس بلند و بالا ہے اللہ پاک جو بادشاہ ہے سچا۔ ہاں، دلائل عقلیہ سے نقلیہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کائنات کا معبود بھی صرف کون، حقیقی مسجود بھی صرف کون، ہر جگہ موجود بھی صرف کون، ہاں ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون، ہاں فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند و بالا ہے اللہ پاک جو بادشاہ ہے سچا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق، کولی فیلی مالی منت منوتی نظر پھیرے نیاز، الا ہو مگر صرف کس کی ذات، اللہ کی ذات۔ ہاں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے، میرا تو یقین ہے، ایمان ہے کہ اس عالم کا، اس جہان کے اندر معبود اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، لا معبود الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر صرف تو ہی، ولا موجود فی الکونین، کوئی موجود نہیں ہر جگہ اس جہان کے اندر، ولا مقصود الا ہو، کوئی مقصود بھی ذات نہیں اس جہان کے اندر مگر صرف تیری ذات، ہر کوئی صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے اس جہان کے اندر آیا ہے، تو ہی مقصود ہے ہمارا یا اللہ پاک۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ رب العرش الکریم، رب ہے عرش کریم کا، مکرم کا۔ اب آخر کے اندر تخویف اخروی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور وہ انسان جو پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ، نہیں کوئی دلیل برہان واسطے اس کے ساتھ اس کے، یعنی اس پکار کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس۔ بھئی شرک کوئی ہے دلیل شرک کی؟ کوئی دلیل، شرک بلا دلیل ہے، شرک بغیر دلیل کے ہے، سمجھے؟ کوئی دلیل نہیں شرک کی، مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے آباء و اجداد کے، بس عقل پرست کے اوپر چل، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس سوائے اس کے نہیں کہ اس مشرک انسان کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک نہیں وہ کامیاب ہوں گے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے۔ سورت کی ابتدا کے اندر اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، تحقیق مومنین کیا ہو گئے، موحدین کیا ہو گئے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا لا یفلح الکافرون، کافر کیا ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور میرے پیغمبر فرما دو اے میرے رب بخش تو مجھے اور رحم کر تو، اور تو بہتر ہے رحم کرنے والوں کا۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ دعا فرما لیں سارے۔